السلام علیکم، میں ہوں سنم اوان اور میرے ساتھ موجود ہے راجہ صاحب. راجہ صاحب، میرے پاس لوگوں کے سوالوں کی بھرمار ہے اور لوگ جو ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ جب سے آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے اکوموڈیشن کو اسٹاپ کرنے کی حوالے سے، اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں جو اس کو اسٹاپ کیا جا رہا ہے، اور یہ ٹیمپریری ہے یا یہ پرماننٹ ہے. تو کچھ بتائیں، کچھ ایکسپلین کریں، لوگ کافی جو ہے پریشان ہیں. السلام علیکم جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی سانس میں ڈھیر سارے سوالات کر دیے ہیں. اگر آپ ون بائی ون سوال کریں گی تو میرے لیے ذرا آسانی ہوگی. سوالات میرے پاس بھی بہت سارے آ رہے ہیں اور مجھے حیرت ہے، یا تو پتہ نہیں میری بات کو غور سے نہیں جو ہے وہ سنا جاتا، اور پھر تبھی یہ سارے سوالات آتے ہیں. میرے خیال میں ون بائی ون اگر آپ سوال کریں گی تو میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور اب آپ کو بھی سمجھنے میں ذرا آسان ہوگا. یس راج صاحب، جو میرا پہلا سوال ہے، چلیں ٹھیک ہے، میں ون بائی ون کر لیتی ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ جو اکوموڈیشن اسٹاپ کی گئی ہے، یہ ٹیمپریری ہے یا پرماننٹ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری کسی ویڈیو میں کسی ایک سنگل وائس میں کوئی صاحب بتا دیں کہ میں نے کسی جگہ پہ یہ کہا ہو کہ یہ پرماننٹلی جو ہے وہ اس کو سٹاپ کیا گیا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اٹ از فار دا ٹائم بینگ، بٹ وہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے میں اس والے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ پرماننٹ نہیں ہے. اور اگلا سوال. راج صاحب، میرا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اکوموڈیشن میں دو آپشن آ رہے ہیں، کنٹینیو کا اور ریفنڈ کا. اگر جو لوگ کنٹینیو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ ریفنڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کب جو ہے وہ ریفنڈ کے لیے اپلائی کریں، اور اگر ریفنڈ کے لیے وہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کو کتنے ڈیز میں ان کا اماؤنٹ ان کو ریفنڈ ہو جاتا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. یہ جو آپشن آپ نے کہا کہ آ رہی ہے، یہ پہلی بات تو یہ کہ ٹوڈے از 31 اگست. انشاءاللہ فرام ٹمارو، فرام 1 سپٹمبر یہ آپ کو آپشن جو ہے وہ نظر آئے گی. جی. ایک کنٹینیو کی ہوگی اور ایک ہوگی ریفنڈ کی. اور جو آپ کا اگلا سوال ہے کہ لیٹ سپوز کہ اگر کوئی ریفنڈ کی طرف جاتا ہے تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا. جی. تو اس میں تھوڑی سی ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اس فارمولے کو تھوڑا سا سمجھیں، جو کہ میری پہلی ویڈیو میں جو فارمولہ دیا گیا تھا، جی، کہ فار ایگزامپل ایک صاحب نے جولائی اینڈ میں یا اگست میں اس نے سپوز کہ اس نے $100 اس نے ڈپازٹ کروایا، تو اس نے تو وڈرال لیا ہی نہیں ہے، اس کا تو سیدھا سیدھا کھاتا ہے. اچھا. لیکن ایک ایسے صاحب ہے جو اس سے پچھلے مہینے میں ممکن ہے انہوں نے وڈرال لیا ہوا ہوگا، تو وہ کتنا لیا ہے سسٹم نے اس چیز کو بھی چیک کرنا ہے. اس سے پچھلے والوں کو دیکھنا ہوگا، اس سے پچھلے والوں کو دیکھنا ہوگا، اور کئی کیا بے شمار ایسے احباب ہیں جنہوں نے $100 اگر ڈپازٹ کروایا تھا تو ممکن ہے کہ وہ $125 یا $150 بھی وہ ہو سکتا ہے ارن کر چکے ہو. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے مزاج کا، ہم کہتے ہیں جتنے لگ جائے دا بس ٹھیک ہے. تو وہ سسٹم نے ان تمام چیزوں کو چیک کرنا ہوگا. ایرر فری جو ہے وہ ریفنڈ ہوگا، جس کی وجہ سے جو ٹائم پیریڈ جو دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا کہ 15 سے لے کے 21 دن کے اندر جو ہے وہ ریفنڈ جو ہے وہ مل جائے گا. اور یہ اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ 1 سپٹمبر سے ہوگی. اچھا صاحب، میرا جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ وڈرال کے لیے اپلائی کر رہے ہیں لیکن وڈرال لگ نہیں رہا، تو اس میں کیا ایشو ہے؟ دیکھیں، وڈرال کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل تک یہ ایشو تھا. اچھا، پھر اس پہ آئی ٹی نے کہا کہ یہ ٹھیک ہو گیا، لیکن ابھی کچھ کیسز ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے، ریئر کیسز ہے اور وہاں ایشو آ رہا ہے. اگر کسی کا کوئی ایسا ایشو ہے، اس میں ایشو کیا ہے کہ وہ چونکہ آر او آئی اور یہ سارا مکس اپ کیا ہو جاتا ہے وہ، اور کمپنی اگر آئی ٹی اگر اس کو لارج سکیل پہ اگر کوئی ایسی کوئی کیوری لگاتی ہے تو وہ پھر خدا نہ کرے کہ وہ لمبا ایرر سے بچنے کے لیے، چونکہ میجورٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہے، ریئر کیسز ایسے ہیں. تو میں اپنے وائس میں بھی بتا چکا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی اس طریقے کا ایشو ہے وہ سپورٹ پہ جائے، اپنا ٹکٹ جنریٹ کرے. ٹکٹ جنریٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہی ول گیٹ دا رسپانس. پھر بھی اگر نہیں آتا، میرا ڈائریکٹ گروپ ہے، ڈیٹا والا گروپ ہے، کوئی بھی ایسا گروپ ہے جس کے اندر آپ ہیں، آپ وہ ٹکٹ نمبر شیئر کریں، انشاءاللہ پرابلم بھی ریزالو ہو جائے گی اور وڈرال بھی ہو جائے گا. اچھا صاحب، لاسٹ میں میرا پھر وہی ایک سوال ہے کہ جو اکوموڈیشن کو سٹاپ کیا گیا ہے، اس کی آخر وجوہات کیا تھی جو اس کی آر او آئی سٹاپ ہو گئی ہے؟ دیکھیں، یہ والا جو آپ کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ بات ہی یہی ہے. اگر تو احباب میری اس گفتگو کو اگر سمجھ گئے تو میرا خیال یہ ہے کہ سارے رولے ہی ختم ہو جائیں گے.
اور یہ رولیں صرف اس صورت میں ختم ہو سکتے ہیں چونکہ میجورٹی جو احباب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نوکری پیشہ. جی اچھا انہوں نے ذاتی حیثیت میں کبھی زندگی میں کوئی کاروبار نہیں کیا ہوتا. اچھا پھر ڈفرینٹ ٹریڈز ہوتے ہیں نا. ایک سیلز کا آدمی ہے اس کو صرف سیلز کا پتہ ہے, ایک مینجمنٹ کا شخص ہے اس کو مینجمنٹ کا پتہ ہوگا, جو فائنینس کا شخص ہوگا وہ فائنینس کو بہتر سمجھتا ہے. جی نائی کو صرف بال کاٹنے آتے ہیں, درزی صرف کپڑا ہی سی سکتا ہے. اگر آپ درزی کو دے دیں گے جی بھائی جی میرے ذرا بال کاٹ دے تو بس وہ پھر آہو, یہ میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بات صرف اتنی سی ہے. میں آپ کیا مثال دوں, میں آپ ہی کی مثال لے لیتا ہوں. چلیے آپ میرے ساتھ بیٹھی ہیں, خواتین کی مثال لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی کل کو آپ کا دل چاہتا ہے کہ جی میں ایک بوتیک کھول لوں, جی یا آپ کوئی سیلون کھولنا چاہ رہی ہیں, کوئی بھی آپ کاروبار کرنا چاہ رہی ہیں. آپ نے سپوز کہ آپ نے ایک بوتیک ہی کھول لی, چلے جی آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے اوپر آپ کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی؟ جی بالکل. آپ نے کاسٹنگ کی, دیکھ کے کوئی انویسٹمنٹ کریں گے جی نا. ہاں. پھر اس کے بعد ہوگا کیا, آپ نے یہ کیلکولیٹ کرنا ہے. اچھا بھائی اس کا کوئی رینٹ ہوگا, جی ہاں, سٹاف ہوگا, ان کی سیلریز ہوں گی, کوئی الیکٹریسٹی کا بل ہوگا, کوئی انٹرٹینمنٹ کا بل ہوگا, جسے عموماً یہ کہا جاتا ہے نا, جو ہم کہتے ہیں کہ دیٹ از کالڈ دا فکسڈ ایکسپینسز, رائٹ. اب آپ کو یہ پتا ہے کہ جی یہ تو مجھے ہر مہینے دینے ہی دینے ہیں, چاہے وہاں سے سوٹ کو چھوڑ دیں ایک کچھا بھی سیل نہ ہو, وہ آپ کے ایکسپینس ہے. جی اگر وہاں پہ سیل ہی نہ ہو, آپ کا بزنس ہی نہ وہاں پہ چلے, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کتنا عرصہ اس جو ہے نا بوتیک کو آپ کنٹینیو رکھیں گے؟ اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ مجھے بند کرنا پڑے گا. بند کرنا پڑے گا. ایک سمپل سا فارمولا میں نے آپ کو بتایا, گزارش سے اتنی کرنا چاہوں گا, آپ میری پہلی ویڈیو اٹھائیں کیش ورتھ جب سٹارٹ ہوئی تھی. صرف مجھے نہیں سمجھ آتی, ہمارا المیہ ایک اور المیہ ہے کہ ہم اپنے مطلب کا جسے کہتے ہیں نا وہ میننگ ہمیں پسند آتی ہیں, دوسرے جو مرضی کہتے رہے تو ہم اس کی تشریح اور تفسیر جو ہے نا وہ ہم اپنے لحاظ سے کرتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ کوئی صاحب میری طرح کسی ڈاکٹر کے پاس گئے تو واپس آئے تو انہوں نے آتے ہی اپنی بیگم کو جو کہا کہ جی وہ جو پڑوسن جو ہے نا وہ ہماری شانتی, اس کو ذرا بلا کے لاؤ. اس نے کہا خیریت کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو اس نے مجھے دوائی دی ہے اور اس نے یہ کہا کہ دوائی کھا کے تو جا کے شانتی کے ساتھ سو جاؤ. بیگم نے آنکھیں دکھائی, اس نے یہ کہا کہ بھائی اس نے یہ کہا کہ دوائی کھا کے شانتی سے سو جاؤ, شانتی کے ساتھ نہیں. تو ہمارا المیہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا اپنا مفہوم نکال لیتے ہیں. گزارش اتنی کرنا چاہوں گا, فرام دا ڈے ون میں نے کیا کہا تھا, جی سمپل سی بات یہ کہی تھی کہ کیش ورتھ میں نے جوائن اس لیے کی کہ کمپنی کی میرے ساتھ کچھ کمٹمنٹس تھی کہ یہ لٹے پٹے لوگ ہیں, ان کو ایک بیسٹ پلیٹ فارم دینا ہے, اور آنے والے ٹائم میں جب بھی کمپنی اس پوزیشن میں ہوئی تو لیڈرز کی پرفارمنس کی بنیاد پہ ان کی ٹیموں کو فری میں اکاموڈیٹ کیا جائے گا. یہ 25%, 30%, 40% کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی. اب ہوا کیا, جو پہلا سٹیپ تھا فری کے ڈالر دیے گئے, 10,000 کا ٹارگٹ تھا, 23,356 تک گئے. کمپنی جو کر سکتی تھی انہوں نے کیا, کمپنی نے انکار نہیں کیا. اب جنہوں نے اس اپارچونٹی سے انہوں نے فائدہ اٹھانا تھا انہوں نے اٹھایا, ان کے نیٹ ورک بھی کھڑے ہو گئے, ان کی پوزیشن بھی بن گئی. ماشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی چراغ سے چراغ جلے گا, چولہے سے چولہا جلے گا, تو سارا کچھ ہونا شروع ہو گیا. اب ساری باتیں اپنی طرف, کوسچن از دس کہ ہر شخص, میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے, ہر شخص اپنا اپنا ذرا نیٹ تو اٹھا کے دیکھ لیں نا, اپنا اپنا بزنس والیوم اٹھا کے دیکھ لیں اور اس میں سے چیک کر لیں کہ ان کی فریش ڈپازٹ ان کا کتنا ہے. آپ مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک ہم اکاموڈیشن کی طرف نہیں گئے تھے تو بہترین فریش بزنس آ رہا تھا. ایون کہ بے شمار لوگوں نے موبائل, لیپ ٹاپ, عمرہ اور دبئی ٹورز آپ کے سامنے ہی, آپ ہی اناؤنسمنٹ کرتی تھی نا. اب ہوا کیا کہ جو انویسٹر طبقہ تھا انہوں نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی ہمیں بھی کوئی وے دیں, ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. لیڈرز کو بھی اعتماد میں لیا گیا, سب نے کہا جی زبردست جی. آپ بتائیں ہمیشہ یہ کہا گیا یا نہیں کہا گیا, زور دیا گیا یا نہیں دیا گیا, فرسٹ لیول پہ فریش بزنس اور اکاموڈیشن جتنے ٹارگٹس بھی اناؤنس کیے گئے ہمیشہ اس میں یہی بات کی گئی
जी कि अकोमोडेशन वाला बिजनेस उसके अंदर काउंट फॉर नहीं होगा, और हर शख्स को ये कहा गया कि आप फ्रेश बिजनेस की तरफ तवज्जो दें। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी कारोबार के, वो ये होते हैं कि इनकम क्या है, आउटगोइंग क्या है। बड़ा एक सिंपल सा बात बोला, जैसे मैंने आपको एक बात बताई, गुजारिश ये है कि कंपनी के पास नो डाउट बहुत पैसा आ रहा है भाई, आज अकोमोडेशन खोलते तो बस आहो एक लंबा पैसा आ रहा है। अब अगली बात यह है कि उस कमिटमेंट को भी तो ऑनर करना है ना। कंपनी करती क्या है, वो चाहे अकोमोडेशन के बाद में उसके पास पैसा है, जी चाहे वो फ्रेश बिजनेस की मद में आया, कंपनी ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करके उसके ऊपर कोई प्रॉफिट्स जनरेट करती है। जी अब पता ये चलिए कि ये जो पराई लाइबिलिटी, वो जिसे कहते हैं ना पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लाइबिलिटी सैफ रहमान न्याजी की, लाइबिलिटी बी फॉर यू की, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप फ्रेश बिजनेस करें, आप बिजनेस लाएं, आप कमाएं, कंपनी भी कुछ अर्न करे, कंपनी की कोई फाउंडेशन बने। जैसे ही कंपनी इस पोजीशन में होगी तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका भी फार्मूला दिया गया जी कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंपनी अकोमोडेट करेगी। मेरा सवाल ये है, हर शख्स जी अपना अपना बिजनेस उठाए, अपने अपना बिजनेस वॉल्यूम उठाए, चेक करे कि उसमें फ्रेश बिजनेस कितना है और जी अकोमोडेशन की मद में कितना है। अब हुआ क्या, जैसी अकोमोडेशन आई लोग फ्रेश बिजनेस को भूल गए, उनको समझ ही नहीं आई कि बी फॉर यू के बाहर भी कोई दुनिया है। कितनी वीडियोस में मैंने कहा, कितने मैंने वॉइस नोट्स में कहा, ग्रुपों में मैंने कहा, एक जैसे कहते हैं ना वो एक टकरे मारने वाली बात है। क्वेश्चन है जिसकी किसी ने मेरी कोई बात सुनी, किसी ने कोई मेरी बात मानी। आज भी मैं कहता हूं सेम उसी पे आ जाते हैं। 2 जनवरी में जो मैंने बात की थी, सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस, आ जाए, फ्रेश बिजनेस करें, कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें। अदरवाइज अगर यही अकोमोडेशन को इस मौके पे फॉर द टाइम बीइंग अगर हम स्टॉप नहीं करते हैं, आज क्या है सिस्टम के अंदर क्या है, जी आपने वो विड्रॉल की बात जी, की, सिस्टम लोगों की withdrawal अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। डैशबोर्ड में आप जाएं, डैशबोर्ड में जब आप विड्रॉल पे जाते हैं तो आपको कितने बटन नजर आते हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आरओआई है फ्रेश बिजनेस का, क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जी रेफरल कमीशन क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा, एफिलिएट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सिर्फ एक बटन को फॉर द टाइम बीइंग डिसेबल किया गया, वो क्या है कि आरओआई ऑफ अकोमोडेशन 5x तो अपनी जगह पे जारी है। क्या कल लोगों ने विड्रॉल नहीं लिया, क्या आज विड्रॉल नहीं ले रहे हैं, क्या आने वाले कल को विड्रॉल नहीं लेंगे। फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ एक बटन को डिसेबल किया गया है। लेकिन अगर इस अकोमोडेशन पॉलिसी को हम कंटिन्यू रखते जी तो फिर ये याद रखिएगा, फिर अभी तो सिर्फ एक बटन जो है वो डिसेबल हुआ है, तो फिर अगर वेबसाइट का ही बटन डिसेबल हो गया तो फिर क्या करेंगे, जी फिर चीखें मारेंगे। बजाय इसके कि आने वाले टाइम में मजीद हम मुतासरीन पैदा करें, जी तो उससे बेहतर ये था कि हम जरा रिकैलकुलेट करते, चीजों को रीशेड्यूल करते हैं, जी लीडर्स को एतमाद में लेते हैं, जी कोई फ्रेश की तरफ हम आते हैं। इस कंपनी को अपनी कंपनी समझते हुए अगर हम काम करेंगे जी तो मैं नहीं समझता हूं कि ये अकोमोडेशन जो है ये कोई बहुत बड़ी चीज हो। सिर्फ ये है कि कुछ चीजें रिकैलकुलेट हो रही हैं, हो फॉर द बेस्ट। सिंपल सी बात मैं इतनी करना चाहूंगा। एक और भी मेरे पास एक सवाल आया था जी कि सपोज कि जो लोग अभी कर लेते हैं, रिफंड कर लेते हैं, और कल को कंपनी दोबारा करती है, जी ओपन करती है, तो उनका स्टेटस क्या होगा, और जो उनकी पोजीशन लगी हुई है और अगर उनकी टीमें बनी हुई हैं तो उनका स्टेटस क्या होगा। जी ऑब्वियसली जैसे ही कोई शख्स रिफंड लेता है, उसकी हजारों की टीम बनी हुई तो उसकी तो आईडी ही खत्म हो गई है ना, जी उसकी वो तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। हाँ, कल को जब दोबारा कोई इस तरीके की पॉलिसी बनती है कि इसको रीओपन करना है, तो वो फिर जीरो से स्टार्ट करेगा। फैसला आपने खुद करना है, तसल्ली के साथ करें, कैलकुलेशन के साथ करें, जज्बाती होकर आपको फैसले करने की जरूरत नहीं है। और ये यकीन रखें कि मैनेजमेंट ने जो फैसला लिया है वो आप सबके हक में एक बेहतरीन फैसला है। आने वाले फैसले भी इंशाल्लाह आप ही के हक में जो बेहतर होंगे वो डिसीजंस लिए जाएंगे। और आखिरी पैगाम मैं आप तमाम अब आपको वंस अगेन देना चाहूंगा, मत भूले ये वही राजा रियाज है। मेरी आपके साथ कमिटमेंट है, कुछ मर्जी हो जाए, एट एनी कॉस्ट इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रीजन कि मेरा दिल साफ है,
مجھے پتا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا, یہ سارا کچھ میں نے یہ پاپڑ کیوں بیلے, اس لیے بیلے تھے کہ اوکے یہ ان تمام لوگوں کو جو ہے نا یہ جائے بھاڑ میں, اور ہمیں اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے. کسی بھی شخص میں ضمیر نام کی اگر کوئی چیز ہوگی نا, جو اس قافلے کا ممبر بنا, جس نے اس کا بیڑا اٹھایا کہ یس انشاءاللہ یہ سارے لوگ اکاموڈیٹ ہوں گے, اگر وہ ضمیر مر نہ گئے اور غیرت مر نہ گئی ہو تو وہ اپنے ان چیزوں سے بیک آؤٹ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے, سارے کے سارے احباب انشاءاللہ اکاموڈیٹ ہوں گے. انشاءاللہ. صرف ریکویسٹ اتنی کرنا چاہوں گا کہ اس کمپنی کو اپنی کمپنی سمجھ کے بزنس مین بن کے اگر سوچیں گے تو آپ کو تمام چیزیں جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. جی راز صاحب یہیں پہ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.